شمالی وزیرستان کے اندر پاکستان فوج کے 4 جوان شہید ہوئے ہیں، 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کا خفیہ ٹھکانہ بھی تباہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دہشت گرد آئے کہاں سے تھے، ٹریننگ کہاں سے لی تھی، ہتھیار کون سے ملک کے برآمد کیے گئے ہیں، ان کی جیبوں سے کرنسی کون سے ملک کی نکلی ہے اور کس ملک کی ایجنسیوں کے ساتھ لگاتار رابطے کے اندر تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی سچویشن کے اوپر بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کے اندر دوبارہ ہارڈ کور ٹیررزم واپس سر اٹھا رہا ہے۔ اگر احتیاط نہ کی تو نقصان کتنا ہوگا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان کے اندر انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے جس کے اندر 4 پاکستان فوج کے جوان شہید ہو چکے ہیں۔ خفیہ آپریشن تھا، خفیہ آپریشن کے اندر اطلاعات تھی کہ بیرون ملک سے ٹرین ہوئے دہشت گرد شمالی وزیرستان کے علاقے میں چھپ کر کاروائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد واصل جہنم ہوئے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر ہارڈ کور ٹیررزم دوبارہ آ رہا ہے۔ یہ ہارڈ کور ٹیررزم ڈائریکٹ سوسائڈ اٹیک، ڈائریکٹ پہلے والے حالات ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنی ساری کی ساری پالیسیاں عالمی وبا کے نتیجے میں تبدیل کی ہیں۔ پاکستان کو دوبارہ اپنے بارڈر کی طرف زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہوگا ورنہ بھارت لگاتار اسی طرح کے کام کرتا رہے گا۔ کراچی کے اندر بھی اٹیک ہوا، اس کے بھی شواہد بھارت کے ساتھ ملے۔ آج وزیرستان کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے بھی معاملات بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دہشت گردوں کے پاس کون کون سی چیزیں ملی ہیں۔ تو دہشت گردوں کے پاس سب سے بڑی اور اہم چیز جو کرنسی ملی ہے وہ افغانستان کی کرنسی تھی۔ اس کے علاوہ یہ NDS کے ساتھ دہشت گرد رابطے کے اندر تھے، ٹریننگ انہوں نے بھارت سے لی ہوئی تھی، بھارت کی راہ کے ساتھ بھی کنیکشن ملے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ کتنی آسانی سے پاکستان کے بارڈر سے انفلٹریٹ کر کے شمالی وزیرستان کے اندر آ کر بیٹھے اور انہوں نے کوئی بڑی کاروائی سر انجام دینی تھی۔ بہرحال پاکستان کے جانبازوں نے ان کو بر وقت نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ پاکستان نے جو آپریشن کیے ہیں دہشت گردوں کے خلاف بہت زیادہ کامیابیاں ملی، لیکن پاکستان کو اب سمجھنا ہوگا کہ ہارڈ کور ٹیررزم دوبارہ بھارت کروا رہا ہے۔ پہلے ID سے یا چھوٹے موٹے دہشت گرد دھماکے کرتے رہتے تھے، آج کل دوبارہ سوسائڈ اور آرمی کے کانوائے کے اوپر بیرونی طاقتیں اٹیک کروا رہی ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں بھی اپنے آپ کو مینڈ کرنا ہوگا۔ ناظرین، کشمیر کے حالات بھی کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ بھارت نے کوریتا سیکٹر کے اندر بلا جواز سیز فائر کی وائلیشن کرنا شروع کر دی جس کے نتیجے میں 11 سویلین زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج نے بر وقت کاروائی کر کے بھارتی توپخانوں کا منہ بند کروا دیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 11 سویلین میں سے 2 خواتین 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارت نے نام نہاد آپریشن کر کے 5 کشمیریوں کو لیٹسٹ کاروائی کے اندر شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خطے کے حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ مودی کے سامنے پہلے چائنا تھا، چائنا کا اس نے نام نہیں لیا، اس کے جرنیل اس کے منہ پر تھو تھو کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مودی اپنی پالیسی واضح کرو۔ بہرحال مودی کے سامنے اپوزیشن تو ہے نہیں، مودی کے سامنے دشمن ہے، مودی کے سامنے پاکستان ہے، مودی کے سامنے چائنا ہے۔ مودی نے اپنے ملک کے اندرونی حالات سے لڑنا نہیں بلکہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح چائنا نے بھارت کی فوج کو لداخ کے اندر مارا، اسی طرح ہم بھارت کی فوج کو بھی ماریں گے، سبق سکھائیں گے اور ان کشمیری بھائیوں کی مدد کریں گے جو 72 سالوں سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد۔